ہو گئے شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم اس وقت علمی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی ہستی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہم پاکستان سے ایک لگن لے کر اور ایک خواہش اور ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے کہ ہم جماعت اہل حدیث کے، تحریک اہل حدیث کے اور تحریک ختم نبوت کے جو بہت بڑے محسن ہیں جناب ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر المعروف ڈاکٹر بہاؤالدین، ان کی زیارت کریں، ان سے ملاقات کریں اور ان سے اور اس وقت ہم ان کے گھر میں، ان کی رہائش پر جو برطانیہ کے ایک شہر نیو کاسل میں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا بھرپور اور کتنا قیمتی گراں قدر علمی کام کیا ہے. اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں پیچھے، یہ سعود بھائی آپ کو دکھائیں گے. یہ ایک ترتیب سے پڑھی ہوئی کتابیں ہیں تحریک ختم نبوت پر. ابھی تک میرے علم کے مطابق، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اصلاح کر دیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ جلد 26 کے قریب تو شائع ہو چکی ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ کمپیوٹر کے سینہ میں محفوظ ہے اور شاید 64 کے قریب جلدیں جو ہیں وہ تحریک ختم نبوت پر مرتب کی جا چکی ہیں. اور ابھی یہ سلسلہ صادقہ جاری ہے، سلسلہ ذہبیہ جو ہے جاری ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ تاریخ اہل حدیث ہے، یعنی تحریک ختم نبوت پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اہل حدیث پر بھی کام ہو رہا ہے. یہ انڈیا میں شائع ہوئی ہیں کتابیں، یہ جو شائع ہوئی ہیں، اور تقریباً ڈاکٹر صاحب 7 شائع ہوئی ہیں، 7 جلدیں جو ہیں یہ شائع ہو چکی ہیں، جبکہ 13 کے قریب مرتب کی جا چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے جو انڈیا میں شائع ہوئی، جو پاکستان میں شائع ہوئی، یہ ساری ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر پر بھی یہ ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے انگلش میں. یہ سارا کام جو ہے ماشاءاللہ. جی اچھا، یہ ان کا نہیں، یہ ویسے ماشاءاللہ کتاب، یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اکیلے یہ کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام ہے کہ شاید انجمن میں مل کر اتنا گراں قدر کام نہ کر پائے. ڈاکٹر صاحب خود پوری دنیا سے مواد حاصل کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے، اپنی جیب سے خود اس کو ترتیب دیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، کمپوز خود کرتے ہیں، پروف ریڈنگ خود کرتے ہیں، پھر اپنی جیب خاص سے انڈیا میں بھی شائع کروا رہے ہیں، پاکستان میں بھی، اور فراہمی. ابھی تک قریباً 46,000 صفحات جو ہے وہ لکھ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کتابیں وہ ہیں جو ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے آپ نے مرتب کی ہیں، جبکہ کئی ایسی چیزیں میری نظروں سے گزری ہیں جو اور ناموں سے آپ نے لکھی. انڈیا سے بھی شائع ہوئی، یہاں سے بھی کسی اور کلمی نام سے. وہ کیا نام تھا کلمی جو شروع میں آپ نے استعمال کیا؟ وہ کلمی ایک نام ابو نعیم بھی ہے. ابو نعیم، ہاں، نعیم بھی ایک میرا بیٹا ہے، اس کا نام نعیم ہے. جی جی. تو اس کی مناسبت سے آپ لکھتے ہیں. اس کی مناسبت سے میں لکھا ہے. کئی انڈیا سے کتابچے شائع ہوئے ہیں مختلف تاریخی حوالے سے. پہلے برمنگھم سے شائع ہوئے، پھر وہاں سے شائع ہوئے. وہ ابو نعیم کے نام سے وہ رہتا برمنگھم میں، جی. تو شاید وہ اسی لیے وہ اس کا نام وہاں آ گیا. لیکن یہ بہاؤالدین جو ہے، یہ اصل میں جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے تو یہ شروع ہوا تھا ایک مضمون سے، جی جو صراط مستقیم میں شائع ہونا شروع ہوا. ناظرین کرام، صراط مستقیم ایک ماہنامہ ہے جو ہر مہینے شائع ہوتا ہے برمنگھم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام. تو یہ 95 کی بات ہے، جب میں یہاں نوکری کرتا تھا، لیکن مجھے دینی اور مذہبی حلقوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اس وقت. تو مجھے اخبار کا ایک تراشا بھیجا اس وقت کے نائب امیر مولانا ثناء اللہ سیالکوٹی نے. جی، حافظ ثناء اللہ سیالکوٹی، جو بعد میں امیر بھی بنے. جی. کہ یہ ایک ہے ختم نبوت پہ، تحریک پہ کسی نے مضمون لکھا ہے
اور جنگ میں شائع ہوا ہے، روزنامہ جنگ میں، جنگ کا یعنی وہ تراشا تھا، جی جی بھیجا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک غیر اہل حدیث کا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اس تحریک میں ہمارے ہی بزرگوں نے کام کیا، ہمارے ہی اٹھایا، یہ کیا وہ کیا، اور اس میں اہل حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. جی 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 تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا کچھ جواب دینا چاہیے. جی جی میں نے وہ ایک مختصر سا مضمون لکھا، کوئی 1.5 صفحے کا، اور وہ صراط مستقیم میں شائع ہوا. یہ 95 کی بات ہے. اچھا 1995 میں 1995 میں تو وہ شائع ہوا، تو انہیں بھی پسند آیا اور دوسرے لوگوں کو بھی پسند آیا، تو کہنے لگا اور لکھو، اچھا پھر اور لکھو، پھر اور لکھو، پھر اور لکھو. ماشاءاللہ پھر یہ سلسلہ شروع وہ ہو گیا. مضمون 60 قسطیں وہ چلا، اچھا پورے 5 سال یا 6 سال تک مضمون مسلسل چلتا رہا. پھر وہ صراط مستقیم والے بھی تنگ آ گئے. روز آدمی گوشت کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے. تو وہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم چاہتے ہیں تفصیلی، لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے، مثلا 64 جلدیں تو ہو چکی ہیں کمپیوٹرائزڈ جو ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، یا آپ کے ذہن کے مطابق کتنی جلدوں میں محدود ہو سکتا ہے؟ یہ جب میں نے شروع کیا تھا تو اس وقت تو ایک ہی جلد تھی ذہن میں. اچھا وہ ہو گئی، لیکن پھر محسوس ہوا کہ نہیں، یہ ابھی تو کام اور باقی ہے، تو وہ دوسری ہو گئی. پھر محسوس ہوا کہ اور باقی ہے، تو تیسری بھی ہو گئی، اور تیسری کے آخر میں تو میں نے وہ خیر اور ختام بھی لکھ دیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہے. لیکن پھر بعد میں اتنا مواد میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجنا شروع کر دیا کہ اللہ چاہتا تھا اور کام لیا اور لیے جائے اور لیے جائے. پھر یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ چلو یہ اس کو 10 جلدوں تک پہنچاتے ہیں. 10 جلدیں ہو گئیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، ابھی تو اور کام باقی ہے. تو 20 جلدیں ہو گئی، 30 ہو گئی، 40 ہو گئی. تو میں سمجھا تھا کہ اب یہ 40 بہائی ہو گیا ہے، بہائی 40 ہو گئی. لیکن وہ پھر 50 ہو گئی، پھر وہ 60 ہو گئی. اچھا اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں 61 جلدیں تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اچھا ان میں سے 53 جلدیں ویب سائٹ پہ آ چکی ہیں. 53 جلدیں ویب سائٹ پہ جو محدث والوں کی ہے وہ لاہور میں، اس ویب سائٹ پہ آ چکی ہے 53 جلدیں. یعنی جو چاہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کی ہوئی ہے پوری دنیا سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ نہ صرف وہاں ہے بلکہ یہ صراط مستقیم کے نام کی ایک ویب سائٹ ہے کراچی والوں کی. اچھا تو اس پہ بھی ہیں. اچھا اور یہ وہ راول پنڈی والوں کی IR وہ اسلامک ریسرچ کو اس طرح کا نام ہے، اس پہ بھی ہیں. اور ایک اور پہ بھی ہیں، یہ جو عبدالحفیظ مدر صاحب نے ایک دفعہ چلائی تھی اس پہ بھی ہیں. اور یہ بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ڈاؤن لوڈ بناتی ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قبول عام سے عطا کیا ہے. اب اندازہ کیا ہے؟ اندازہ اور یہ ہے، پہلے خیال تھا کہ اس کو میں 1908 تک رکھوں گا. اچھا، پھر اندازہ پھر میں نے یعنی 26 مئی 1908 چونکہ ہلاکت کا اس تک رکھوں مرزا کی ہلاکت. پھر آئیڈیا ہوا کہ اس کو 1912 تک لے جاؤں. 1912 وہ ہے جب مولانا ثناء اللہ صاحب نے وہ مباحثہ جیتا تھا اس کے مرزائیوں سے، نور الدین سے نہیں، وہ کیا نام تھا اس کا، بشیر الدین، وہ قاسم علی تھا، پتہ نہیں کس طرح کا نام تھا، قاسم علی سے. اچھا وہ ممباسا لدھیانہ جس کو وہ جیتا ہے نا، وہ 1912 میں جیتا ہے نا. آپ کا خیال تھا 1912 تک رکھیں؟ ہاں رکھوں. پھر یہ خیال ہوا کہ نور الدین کی وفات ہوئی ہے 1914 تک، اس کو 1914 تک لے جاؤں. پھر چلتا چلتا اب یہ ہوا کہ اس کو لے آؤں میں 1947 تک. اب یہ جو مولانا کی وفات ہوئی ہے مولانا ثناء اللہ نصری کی 1948 میں، ابھی 1947 قیام پاکستان جو ہے نا وہاں تک لے. فی الحال تو یہ چل رہا ہے. لیکن کیونکہ میں تقریباً 2-2.5 سال سے معطل ہوں، کچھ نہیں کر رہا. ناظرین کرام، یہاں میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے اتنا علمی کام لیا ہے وہاں طبیعت جو ہے
وہ بہت علیل ہے اور ہارٹ کے بھی مریض ہیں، گھٹنوں کے درد میں بھی مبتلا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے کرامت ہے کہ ایک ایسا بیمار آدمی اور تنہا یہاں اور اتنا بڑا کام وہ کر رہے ہیں. ابھی بتا رہے تھے کہ ممکن ہے کہ دل کے جو سٹینٹ ہے 3 سٹینٹ پڑنے ڈاکٹروں نے جو ہے وہ تجویز کیے ہیں. تو ہمیں دعا بھی کے لیے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمت تو ہے، جوانوں سے بڑھ کر جوان ہے الحمدللہ، اپنے کام کے حوالے سے ہمت اور ولولے کے حوالے سے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ بھی عطا فرمائے. جی تو یہ ہوا کہ اس کو قیام پاکستان تک لے آؤں. تو یہ جتنی جلدیں ہیں یہ وہاں تک ہی ہیں، لیکن سامان ابھی اور مواد پڑا کتنا ہوا ہے تقریباً؟ مواد یوں کہیں کہ ابھی 10-12 جلدوں کا مواد میرے پاس کمپوز شدہ پڑا ہوا ہے. کمپوز شدہ 10-12 جلدوں کا، جس کا صرف یہی ہے کہ اب ان کو یعنی آپ کا اپنا کمپوز کیا، اپنا کمپوز کیا ہوا جن کو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن کو کتابوں کی صورت میں ڈالنا 71-72 جلدوں تک کا ہو چکا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے من حیث لا یحتسب کے خزانوں سے مجھے بھیجا ہے، یہاں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا انشاءاللہ. یہ خوش حالی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے گا. اور یہ جو دوسرا سلسلہ ہے تاریخ اہل حدیث کا، اللہ اکبر، یہ اس کا مواد کتنا ہے کمپوز شدہ؟ اس کا مواد یہ 7 جلدیں تو چھپ چکی ہے نا. جی 3 جلدیں جو 2500 صفحہ ہے، جی وہ ہمارے دوست ہیں شیر خان جمیل صاحب، جی وہ 3 سال سے ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اچھا، اس لیے کہ ذرا اس پہ نظر پھیر لیں. اچھا کیونکہ خود آدمی کرتا ہے نا کمپوز کی ہوئی کہ خود ہی غلطیاں نہیں ہو پاتی، وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ صحیح ہے. غلطیاں رہ جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن اب ان کی مصروفیات ہیں، وہ وہاں پڑا ہوا 3 سال. اس کے بعد ان 3 جلد وہ 24,000 صفحے کو اب 3 جلدیں کہہ لیں، اس کو 4 جلدیں کہہ لیں، اس کو 5 جلدیں کہہ لیں. جی لیکن میں اس کو 3 ہی کہتا ہوں کہ 800 صفحے کی جلد جو ہے وہ 800 صفحے کی ایک جلد، 800 صفحے کی ایک جلد ہے. ماشاءاللہ، 3 ہی مانتا ہوں. تو اس حساب سے یوں کہیں کہ اس کے اوپر کم از کم 4 جلدیں میرے پاس اور کمپوز پڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. یعنی 7 شائع ہو چکی ہیں، 7 پڑی ہوئی ہے. تاریخ اہل حدیث اور اس کے آگے بھی سامان پڑا ہوا ہے میرے پاس. اس کے آگے بھی ہے. اور بھی یہ کہاں تک ہے سن کے لحاظ سے؟ اچھا، یہ میں نے شروع تو کیا تھا یہی شاہ اسماعیل اور سید نذیر. یعنی آپ نے تاریخ اہل حدیث کا جو پارٹ تھا بر صغیر کے حوالے سے اس پہ بحث کی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے نا 19ویں صدی کا آخر جو ہے، جی وہاں سے شروع کیا آپ نے. وہاں تک ہے یہ 19ویں صدی کے آخر تک ہے یہ 1900. لیکن اس میں زیادہ جو آپ نے اکٹھا کیا بر صغیر کے حوالے سے. بر صغیر ظاہر ہے 19ویں صدی کا بر صغیر جو ہے نا وہ اب 20ویں صدی تقریباً رہتی ہے باقی. اللہ اکبر. اور اگر یہ 3 اور 4 یہ 7 یہ جلدیں نکل جائیں اور باقی جو 20ویں صدی کا سامان ہے وہ بھی میرے پاس مسودات کی صورت میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہوا ہے. اس کا یوں دیکھیں کہ جو اخبار اہل حدیث ہے نا جو جی امرتسر والا، جی یہ اس کی 44 جلدیں ہیں 1903 سے لے کے 1947 تک. جی اس کا 40 جلدیں 43 یا 44 بنتی ہیں نا، 43 یا 44 بنتی ہیں. جی. تو یہ اس کا تقریباً 95% اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہوا. ماشاءاللہ. اور یہ ہندوستان یا پاکستان یا برطانیہ کسی بھی جگہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی اور جگہ یہ اہل حدیث نہیں پڑا ہوا. ہفت روزہ اہل حدیث کسی بھی. اور ہفت روزہ اہل حدیث جو تھا ناظرین کرام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر ادارت شائع ہوتا تھا. اور وہ اس وقت کا یہ کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے عکاس تھا اس وقت کے سماج کا، تمدن کا، سیاست کا، مذہبی جو تحریکیں تھیں ان کے حوالے سے. مولانا ثناء اللہ امرتسری فوراً لکھا کرتے تھے، سیاسی معاملات پر بھی، مذہبی معاملات پر بھی.
تو یہ ایک لحاظ سے انسائکلوپیڈیا ہے اس دور کا. ہاں، تو یہ سارا سامان پڑا، یہ آئے گا اس میں سے. جیسے اس کی ایک مثال میں یہ دوں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا جو فتاوی ہے ثنائیہ، جی جی جو مطبوع ہے، جی جی اس میں جو فتاوے ہیں وہ تقریباً 1922 تک کے ہیں، سے بعد کے ہیں. 1922 کے بعد کے ہیں، اس سے پہلے کے نہیں ہیں. کیونکہ جب جن لوگوں نے یہ مرتب کیا ہے ان کے پاس 1922 سے پہلے کی جلدیں ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دی ہوئی ہے، الحمدللہ. یعنی آپ کو دستیاب ہے، مجھے دستیاب ہے. اگر اس کو مجھے موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا ہو انشاءاللہ لے گا. تو وہ بھی جو تقریباً یہ جتنا مواد آپ کے پاس پہنچ چکا ہے نا، تقریباً وہ انشاءاللہ ترتیب پائے گا انشاءاللہ. ہر جلد میں ایک صفحہ ان کا فتاوے کا ہوتا تھا. تو یہ بھی سامان میرے پاس پڑا. اور ایسے ابھی یہ اشاعت السنہ جو ہے نا، یہ پاکستان ہندوستان میں مسلمانوں کا اہل حدیثوں کا تقریباً سب سے پہلا باقاعدہ شمار رسالہ ہے. اشاعت السنہ پرچہ تھا ناظرین کرام، جو مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر دار شائع ہوتا تھا. اور یہ اشاعت السنہ صرف پرچہ نہیں بلکہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کی علمیت کی دلیل بھی ہے. اور اس پرچے میں جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی موضوع ہیں، مذہبی حوالے سے، آریہ سماجی کے حوالے سے ہوں، عیسائیت کے حوالے سے ہوں، جین مت کے حوالے سے ہوں، سکھ مت کے حوالے سے ہوں، مرزیت کے حوالے سے ہوں، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے ہر ایک پر کام کیا اور ہر ایک موضوع کو انہوں نے احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے. اور یہ سینئر تھے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ. جی اب یہ اہل حدیثوں کا ایک مخزن ہے، یہ بالکل. اور اہل حدیثوں کی تاریخ کا بھی یہ مخزن ہے. اور یہ اشاعت السنہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس اشاعت السنہ کے متعلق بھی میں یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے کہ یہ بھی تقریباً سارے کا سارا مجھے اس نے دے دیا ہے. میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے، اور یہ پاکستان، ہندوستان یا برطانیہ میں کسی اور جگہ اتنا نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے. اچھا، ہم بات کو ذرا مختصر کرتے ہیں. یعنی ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں تاریخ اہل حدیث کا جتنا مواد اللہ رب العزت نے آپ کو مہیا کر دیا، کسی اور کے پاس سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں جو علمی کام ہوا، ہمارے اسلاف نے کیا، علماء اہل حدیث نے کیا، اس کا غالب ترین حصہ آپ کو دستیاب ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا. اس کی ایک اور مثال میں دوں کہ یہ تحریک ختم نبوت ہے، اس میں ایک بزرگ ہے جس کا کام ہے شاہنامہ ہند. جی. اور اس کے جو ہے ایڈیٹر وہ ہیں احمد حسن میرٹھی. جی احمد حسن میرٹھی. اور وہ اہل حدیث ہیں. جی ہاں جی، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں. اور اس کا وہ اپنے شاہنامہ ہند کا ضمیمہ شائع کرتے تھے ہفتہ وار، جو 1902 3 4 1901 2 3 4 سال چھپا ہے ہفتہ وار. یعنی 50 ضمیمے وہ چھپتے تھے سال میں. اور وہ تھے قادیانیت پہ، مبدأ قادیانیت پہ. آپ نے تحریک اہل حدیث میں اس کو شامل کیا ہے؟ ان کو شامل کیا ہے، ان کو تحریک ختم نبوت میں شامل کیا ہے. جی وہی تحریک ختم نبوت میں. یعنی یہ ان کا یہ کام مولانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا جو کا کام ہے یہ آنا شروع ہوا ہے 1903 میں. جی جب انہوں نے یہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے جونیئر تھے نا، علمی لحاظ سے نہیں، زمانے کے لحاظ سے. ہاں. تو یہ میں نے وہ سارا کام جو ہے شاہنامہ ہند کا کام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی فائلیں بھی دی. ساری مل گئی؟ ساری نہیں، وہ اس کی مجھے 3 فائلیں مل گئی ہیں. 4 میں سے 3 سالوں کی فائلیں ملی، اور وہ میں نے 3 جلدوں میں وہ ڈالا ہے. اس کو 28 ہے، پتہ نہیں 29 ہے، 30 ہے، اس طرح کی جلدیں ہیں کوئی، وہ جن میں وہ ڈالا ہوا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کام کے سلسلے میں ہمارے تو علم میں یہی ہے کہ آپ نے اکیلے ہی کام کیا ہے. کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی اور طرف سے کوئی معاونت میسر آئی آپ کو؟ نہیں، کسی تنظیم سے تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ انفرادی طور پہ تو ظاہر ہے کہ کسی نے وہ مواد کے مہیا کرنے میں
باقی تو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. مواد مہیا کرنے میں جو میرے ساتھ جو کیا ہے کام، میری معاونت کی ہے، وہ ایک تو یہ برمنگھم والے ہیں، یہ شیر خان جمیل صاحب. جی جی کیونکہ ہندوستان میں تو میری کوئی واقفیت ہے ہی نہیں، میں وہاں گیا ہی نہیں کبھی، نہ مجھے وہاں کوئی جانتا ہے نہ جانتا تھا. تو اگر مجھے وہاں سے کوئی چیز لینی ہے تو میں کیا کروں؟ وہ ظاہر ہے مجھے ایسی شخص کی ضرورت پڑے گی جس کا وہاں کوئی جاننے والا ہو، جو وہاں پتہ کرے. کیونکہ ہندوستان کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے، وہ پاکستان سے 3 4 5 گنا بڑا ملک ہے. تو وہ انہوں نے میری مدد کی ہے بہت، جہاں ہندوستان سے کوئی چیز مواد کے حصول میں تو وہ وہاں رابطے کرتے تھے، فون کرتے تھے، منگوا کے دیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے، جیسے ممکن ہو سکتا تھا ای میل سے منگواتے تھے. اسی طرح ہندوستان میں خاص طور پہ ایک شخصیت ہے جس کا نام ڈاکٹر عبدالوہاب ہے. اب ڈاکٹر عبدالوہاب انصاری وہ کاس گنج میں رہتے ہیں. وہ جب ہمارے مضامین چھپ رہے تھے صراط مستقیم، اس وقت سے ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ بہاؤالدین اس پہ کام کر سکتا ہے. تو اس کے پاس اس وقت 3 جلدیں پڑی ہوئی تھیں اس کی اہل حدیث کی، امرتسر کی. تو اس نے مجھے وہاں سے بھیج دی وہ جلدیں، اور ساتھ ہی مجھے کہا کہ آپ کو جس چیز کی ہندوستان سے ضرورت ہو مجھے بتایا کیجیے، میں رابطے کروں گا، لوگوں کی محنت کروں گا، جاؤں گا، لے کے آؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، بھیجوں گا. تو اس نے بڑا کام کیا میرے لیے. پاکستان میں جو میرا بیٹا سہیل ہے، اس نے میری بڑی مدد کی. پاکستان میں جہاں سے بھی کسی چیز کی مجھے ضرورت پڑتی تھی تو میں اسے کہتا تھا کہ جاؤ وہ سیالکوٹ کے فلاں گاؤں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ داؤد ارشد صاحب کے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے، وہ کوٹلی میں، فیصل آباد میں کہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں بھی پڑی ہوئی ہے. تو وہ بیچارہ اپنے کام سے وقت نکال کے کبھی ادھر میں نے، تو اس نے میری مدد کی ہے. اس طرح شخصی طور پہ لوگوں نے مدد کی ہے، لیکن تنظیم جماعتی طور پہ ناظرین کرام تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سلسلہ باقاعدہ انٹرویو نہیں ہے، بلکہ صرف ایک زیارتی انٹرویو کہہ لیجیے. اور فیس بک آپ کو سمجھتے ہیں کہ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، مگر ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے حضرت سے ملاقات. ایک دو جو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا کام کیا تحریک ختم نبوت پہ اور اس کے بعد تاریخ اہل حدیث پہ بھی، تو اتنا کام کرنے کے لیے ایک باقاعدہ آپ کو کنٹینیوس موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور کوئی انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. یہ اتنی موٹیویشن اور یہ جو انسپریشن ہے یہ آپ کو کہاں سے آتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ اتنا کام کرنے کی ہمت؟ وہ موٹیویشن تو یہ ہے کہ میں نے نا جب سے میں نے اس پہ کام شروع کیا یا میرا موڈ بنا ہے کام کرنے کا، وہ یہی تھا کہ یہ میرا آخرت کا سرمایہ ہے. بالکل. تو میں 12-13 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے. تو اس کے بعد جو آدمی کی زندگی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بونس کی زندگی ہے. ویسے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے کب مر جانا ہے. تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوا کہ اب یہ وقت مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ میں اسی کو واپس دوں. یہی کام حضرت عائشہ سے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول نے کہ کچھ ہے کہہ رہے تھا لیکن وہ خرچ کر دیا. یہ جو خرچ کر دی وہی رہ گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہی زندگی جو ہے نا وہ الحمدللہ. لیکن ڈیلی بیسس پہ جب بھی آپ مثلا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیز موٹیویشن وہ اب پرابلم اب یہ ہو رہی ہے، موٹیویشن یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ سامان میرے پاس اکٹھا ہو گیا ہے جی وہ اب مجھ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے کہ اب میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں پتا اب وہ دیکھیں وہ ایک پڑا ہوا ہے بنڈل پڑا، اب دیکھیں اب اٹھا کے دیکھیں یہ ہاں نیچے بلا یہ ٹوٹا پھوٹا نہیں، یہ کاغذ سے اور اس کو بس ادھر لے. اب میں یہ بتانا چاہوں کہ اب جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے سامان دے دیا ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اب اس کو مرتب کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے سامنے نہیں لا سکا تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا.
पुराना है सारा। ये सारे पुराने ये अल हिलाल है 1913-14 का। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की ज़ेर शाया हुआ है। अच्छा, इतने पुराने अपना ये मवाद जो है सारा कट्ठा है, ये कट्ठा है, ये देखो ना कट्ठा है, ये सारा, ये 2 साल की उनकी फाइल है। ये 1913-14 ये इस हालत के हैं। तो इस तरह का सामान ऊपर पड़ा हुआ ये है ना। साल खोरदा कागजात को खंगालना बताते खुद एक बहुत बड़ा काम है। और मैं जब मैं देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि अब ये जो अभी आया है कहीं से आया, मेरे पास तो नहीं था, जिसने मुझे भेजा है, अब उसकी मेहरबानी है। कोई कुछ चीज देता नहीं है किसी की। अब मेरे पास जब आ गई ये चीज, और अगर अब इसको मैं मरतब करके ठीक ठाक करके बाहर ना निकाल सकूं, तो मेरे बोझ है। अल्लाह ने मुझको ये एहसान किया है कि मुझे भेज दी है चीजें, और मैं उसको आगे बाहर नहीं निकाल सका, उस पर काम नहीं कर सका। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो उसने वक्त दिया हुआ है ये रिटायरमेंट के बाद करने की जिंदगी में, वो तो बेकार हो गया। तो इसलिए फिर ये होता है कि नहीं, अब क्योंकि ये भी सोचता हूँ कि मैं हूँ अकेला। अब जब मैं मर गया तो जो क्या होगा, ये सारी चीजें बाहर बिन में जाएंगी, किसी को क्या पता कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये तो खजाना है, जो ये खजाना है, मेरे हिसाब से खजाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मोटिवेशन है कि अब जो कुछ सामान अल्लाह ताला ने मुझको दे दिया है, इकट्ठा हो चुका है, वो इस पे काम करूँ, ये ताकि बाहर निकले। इंशाल्लाह ये काम होगा, पूरा होगा अल्लाह ताला ने। ये मेरी मोटिवेशन। जो हमारे उलमा है यहाँ यूके में हो, पाकिस्तान में हो, आप एक मैसेज उलमा के लिए कि वो किस तरह से आज के दौर में जो है मजीद दीन की इशाअत कर सकते हैं और इसको फैला सकते हैं, और एक छोटा सा मैसेज। नहीं, उलमा को मैं मैसेज देने के लिए तो काबिल ही नहीं हूँ। वो मैं तो बदअमल आदमी और बेइल्म आदमी। उलमा तो मुझसे ऊंचे हैं बहुत, उनको सब पता है जो कुछ करना है, जो कुछ नहीं करना। तो बस यही है कि तो आप यंगस्टर्स के लिए, वैसे ओवरऑल मुस्लिम्स के लिए कोई? हाँ, यंगस्टर्स के लिए यही है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे बस कि अब मैं ये कहूँ कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन कोई और भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखें कि अब यही टेक्नोलॉजी का मसला है कि मुझको तो कोई काम नहीं आता, कोई उसकी मदद करे आके बता। अब यही काम जो है ना, ये 3 साल से मेरे पास पड़ी हुई थी। इसका सबसे पहला काम ये था कि इसको पहले मैं फोटो करूं, डॉक्टर साहब का मतलब है कोई 1-2 मावन हो तो ये काम और ज्यादा तेजी से और ज्यादा हो सकता है। कंपोजिंग में हेल्प वगैरह, स्कैनिंग कंपोजिंग नहीं, वो तो मैं कर लेता हूँ, तो कर लेंगे, वो करता रहता हूँ। कागजात की तरतीब, पड़े हुए कागजों को जोड़ना, या डॉक्टर साहब कह दें खुद, चूंकि देखा ना चल इशारा कर दिया कि फलां चीज उठाओ, फलां पकड़ाओ, इससे करो। तो ये काम जो है ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे आती नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं आती। अब ये हुआ कि 3 साल के बाद 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, मेरा भतीजा वो आया साहब का बेटा, हाँ वो आया, और वो ऐसे ही ना वो खेल रहा था, वो डॉक्टर है वो, तो मेरे पास यहाँ बैठा, ये कभी ये फोटो बना के, मैं समझा कि इसको है इस तरह का, तो मैंने उसको कहा कि ऊपर से ये लेके आ और इसके फोटो बना, ताकि अब ये अगर जाया भी हो जाए तो इसके फोटो तो पड़े हुए ना कम से कम। तो वो उसने फोटो बनाए, वो 2 दिन बैठा रहा, बैठ के यहाँ बैठ के सारा काम कर रहा। ये कोई 2 साल की फाइल है, फोटो बनाया, लेकिन वो साथ ही ले गया वो। तो अब उनको फोटोज को ना वो क्लियर कर रहा है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी होती है ना, जो जरा उससे फोटो क्लियर, तो वो आएगा किसी दिन, फिर वो आएगा, फिर मेरे लिए पढ़ने में भी आसानी होगी, देखने में भी आसानी होगी, और महफूज भी होगी। तो इस तरह का ये एक काम, और इस तरह का बेशुमार काम जो है वो बाहर शेड में पड़ा हुआ है, मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है। अब एक ये था कि इशाअत तो सुनना जो है ना, ये मेरे ज़हन में था कि इसको मैं इंटरनेट पे चला दूंगा। अच्छा, लेकिन वो मेरे पास ना तो ये टेक्नोलॉजी, ना कोई काम कर सकता है, ना आप जो काम कर रहे हैं ना तो यही सरमाया है, यही है कि बहुत बड़ा सरमाया है। तो बस ठीक है, इस तरह का मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं तो एक ऐसी जगह बैठा हूँ, लंदन से भी दूर हूँ, बर्मिंघम से भी दूर हूँ। अब मेरे पास कोई आएगा तो कैसे आएगा बैठेगा तो कैसे बैठेगा। अल्लाह का शुक्र है, वो जैसे उसने मुझे रखा हुआ है, वो जितना काम उसने लेना है वो ले रहा है और ले लेगा, और
اتنا اور اس نے لینا ہے، اگر اس نے اگر اس کے حساب سے وہ میرا جو مقدر کام ہے وہ ہو چکا ہے تو مجھے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئے سب مل کر حضرت ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ اتنی ہمت، قوت، طاقت اور اتنے وسائل مہیا کرے کہ جس کام کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ بہت بڑا کام ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ہمارے محسن ہیں، اللہ ان کی دین و دنیا کی بہتری کا یہ جو سامان ہے اسے ہمارے لیے بھی دین و دنیا کی بہتری کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔